ان پروسیس ہے لیکن ہو رہا ہے. کچھ چیزوں پر دستخط ہو چکے ہیں, کچھ چیزوں پر جو ہے وہ دستخط جو ہے وہ ہونے والے ہیں. یہ بہتر طور پہ ہمیں جو ہے بتا سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ان پروسیس کیا کام ہو رہے ہیں, لوگوں کی مدد جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کو اس کے رائٹس دینے کے لیے جو ہے وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فوکل پرسن منسٹری آف ہیومن رائٹس پنجاب عمر صدیقی صاحب نے, تو وہی اس کا جواب دیں گے اور انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے عمر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. عمر صاحب, آپ کا تعلق ایک ایسی منسٹری سے ہے اور آپ ایک ایسی منسٹری کے فوکل پرسن ہیں جس پہ ذمہ داری بہت زیادہ عائد ہوتی ہے, اور اگر ایک عام انسان کی بات کر لیں, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ہم سب اس میں شامل ہیں, ہمارے کچھ رائٹس ہیں, اور اگر وہ رائٹس ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیے جائیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ رائٹس ہمیں نہ ملیں تو پھر ہم جو ہے وہ پریشان اور ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. کیا کام ہو رہا ہے اب اس ٹائم میں, اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں؟ دیکھیں, پنجاب میں منسٹری آف ہیومن رائٹس پنجاب جو ہے نا ہماری, وہ پہلی دفعہ اتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ان 2 سالوں کے اندر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وزارت انسانی حقوق جو ہے وہ پنجاب میں, آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ پہلے یہ کبھی ایگزسٹ کرتی تھی یا ان کے منسٹر کون تھے نون لیگ کے دور میں, ٹھیک ہے. جی. تو الحمدللہ ہماری منسٹری اس دفعہ جتنا ایکٹیولی ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, ہر چیز کو مطلب ان پروسیس لے کر چل رئی ہے. ٹرانسجینڈرز کے معاملات دیکھ لیں, مائنورٹیز کے معاملات دیکھ لیں, اس کے بعد اور کئی معاملات ہیں. آپ نے بھی بات کی انٹرو کے اندر کہ حقوق العباد اور ہیومن رائٹس الگ الگ ہیں. دیکھیں, الگ الگ تو ہیں, لیکن اگر غور کریں تو افیلیشن آپس میں ان دونوں کی ہے, کیونکہ انسان اللہ کی مخلوق, معاملہ جہاں آ جاتا ہے تو حقوق العباد سے ہر چیز میچ کرتی ہے. تو مطلب ہیومن رائٹس اس وقت بہت ایکٹیولی چل رہی ہے الحمدللہ, اور میں اس میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ مائنورٹیز کے لیے جس طرح سے کوٹاز نکالے گئے اس دفعہ, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ احساس پروگرام سے ہٹ کر 12,000 10,000 کے بنائے گئے, پوری پائپ لائنز بنائی گئی. 36 اضلاع ہیں پنجاب میں جن کے ڈی سیز کو یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ وہ لوگ پوری اس کے اوپر ایک پائپ لائن بنا کر ہم سے شیئر کریں گے منسٹری کے ساتھ. تو اس میں سے پھر ہم سارٹ آؤٹ کریں گے کہ ہم نے کس کس کو یہ دینا ہے, جس کے اندر ہم نے 6 کروڑ کا بجٹ اپنی منسٹری سے نکالا تھا, اور باقی کچھ این جی اوز کے ساتھ مل کے ہم نے مطلب تقریباً 6 لاکھ فیملیز کو ہم لوگوں نے ابلائج کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں سے میرا خیال آدھے سے زیادہ اب تک ہو چکے ہیں. کچھ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی. بنیادی ایسی کیا ضرورت ہے ایک انسان کی, ایک ہیومن کی, کہ جس کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ قدم بڑھانا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس جگہ پر جو ہے وہ سروائیول کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, جہاں پر ہمارے پاس خزانے بھی خالی ہیں, چیزیں بھی نہیں ہیں, ہم لوگوں کی خدمت اور مدد کرنا بھی چاہیں تو اس وقت بھی ہم جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جب ہمارے ساتھ چل رہی ہیں تو وہاں سب سے زیادہ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ پرابلم جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے بجٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. ہمارے پاس فائنانسز کے ایشوز ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ پورے میڈیا کو پتا ہے الحمدللہ, کہ ہم لوگ کسی سے چھپا نہیں رہے کوئی بھی چیز. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ پاکستان بنے, اور انہوں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ ہمیں خزانہ خالی ملا ہے, ہم جاتے وقت بہت بھرا ہوا خزانہ دے کر جانے لگے ہیں, ہم 5 سال بعد یہ دے کر جائیں گے. پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے تماشے لگائے, انہوں نے کس طرح سے وہ کشکول لے کر پوری دنیا میں پھرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے بھر کے گئے یا خالی کر کے گئے یا وٹ ایور جو بھی کر کے گئے, ہم اس پوائنٹ کو جو ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ 2 سال آپ کی حکومت ہے, 2 سال میں آپ لوگوں نے جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کیا, مجھے اس میں سے کچھ چیدہ پوائنٹس ہی گنوا دیں. دیکھیں, سب سے پہلے جنیوا کنونشن میں ٹرانسجینڈرز کے لیے آواز اٹھائی ہم نے. ہمارے منسٹر ہیں اعجاز عالم صاحب جو صوبائی وزیر ہیں انسانی حقوق کے, وہ جنیوا گئے اور انہوں نے وہاں پر ٹرانسجینڈرز کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی. اس کے بعد پاکستان کے اندر الحمدللہ اس کے اوپر کافی ایکٹیولی دیکھا گیا ان چیزوں کو. اچھا, اس کے بعد یہ بھی ہوا, ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم لوگوں نے جب ٹرانسجینڈرز کے لیے آواز اٹھانا شروع کی تو کئی ان کے اندر سے ہی بغاوت اٹھنا شروع ہو گئی, جو کہ ایک بڑا غلط امیج آتا ہے ٹرانسجینڈرز کا. پھر لوگ خود کہتے ہیں کہ یار یہ خود جب چینج ہونا نہیں چاہ رہے, صحیح, تو ان کے لیے ہم کتنی فائٹ کر سکتے ہیں. جو چینج ہونا چاہ رہے ہیں الحمدللہ ان میں سے کئی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فیمس نام ہیں جو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, اور وہ آگے لائم لائٹ میں آ چکے ہیں الحمدللہ. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ
अंदर से देखें कोई भी शौक से آپ لوگوں نے 2018 میں 2019 میں جو ہے وہ ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ قانون بھی جو ہے وہ لانچ کیا تھا، بالکل. اور باقاعدہ طور پہ اس قانون کو جو ہے وہ لانچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک پراپر طریقے سے جو ہے معاشرے میں مقام ملنا جو ہے وہ شروع ہوا. ٹرانسجینڈر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ نیوز کاسٹرز کے طور پہ بھی سامنے آئے. بالکل. ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اداکاروں کے طور پہ اور مختلف جو ہے وہ اگر آپ بات کر لیں تو خواجہ سرا لیکچرر عائشہ مغل نیشنل ٹاسک فورس کی حصہ بھی تھی, وہ بھی رہی اور وہ بھی بنی, تو ان کی بھی ایک اپنی جو ہے وہ سٹوری, اور پھر جو ہے وہ ماسفوبی کی بات کر لیں اور لوگوں کی بات کر لیں تو سب لوگ اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے. آپ لوگوں نے ان کو ایک مقام دیا, لیکن پھر بھی ان کی بہت سی معاملات ایسے ہیں کہ جو ابھی ان پروسیس لوگ انہیں قبول نہیں کرتے. وہ جو ایک لوگوں کے اندر سے چیز اٹھتی ہے نا, وہ جب ان کو ایک تھرڈ جنریشن کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ہمیشہ ٹیز کرنے کی یا پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہماری حکومت ان کو ابھی تک وہ انصاف یا وہ ان کے رائٹس دلوانے میں مطلب اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں حکومت کا رول میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا ہم لوگ پلے کر رہے ہیں. کس طرح سے کہ ہم سیمینارز کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر لیکچرز کر رہے ہیں, اویئرنیس کیمپس لگا رہے ہیں, اویئرنیس کیمپینز چل رہی ہیں آلریڈی. ہوتا کیا ہے کہ جب ٹرانسجینڈرز کی بات آ جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کو بھی یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ایکسیپٹنس ان کی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہمیں اچھا ہماری جو پبلک ہے وہ آوازیں کستے ہیں ان کے اوپر, وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. میں اپنے بچپن سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ کیا ہے. تو جب تک ہم ایز اے نیشن اس کو ایکسپٹ کر کر اپنے آپ میں چینج نہیں لے کر آئیں گے, یہ بھی بیچارے ڈاؤن فال میں رہیں گے, اور ہم لوگ بھی جتنی مرضی اویئرنیس کیمپینز کر لیں ان کے لیے, یہ اس طرح سے فروٹفل نہیں ہو سکے گا جس طرح سے اگر پوری نیشن مل کر کرے تو وہ جو ہو سکتا ہے. اچھا, ہیومن رائٹس کی بات چل رہی ہے تو آج کل جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ ٹائپ جو ہے وہ چیز چل پڑی ہے کہ جی سرکاری ملازمین جو ہیں انہوں نے جو شادی کرنی ہے تو انہوں نے جب حکومت کو بتا کے کرنی ہے سارے قوائف اور ساری چیزیں جو درج کروانی, یہ بھی ہیومن رائٹس میں آ جاتی ہے بات؟ دیکھیں یہ ہیومن رائٹس میں نہیں آتی ویسے تو عام طور پہ جب دیکھا جائے تو مطلب کہ کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ حکومت کو بتا کے کرے گا. دیکھیں یہ بات اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا کہ رجسٹریشن, دیکھیں نکاح جب ہوتا ہے تو کیا آپ رجسٹریشن نہیں کرواتے؟ کرواتے ہیں, بالکل کرواتے ہیں نا, رجسٹرڈ نکاح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو یہ دیکھیں ایک اب یہ ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ اتنا عرصہ ساری چیزیں ایسے چلتی رہی, 72-74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اب یہ جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ متعارف کیوں کروایا گیا ہے کہ اب کی جو جنریشن ہے وہ بیچارے شادی کریں تو پہلے وہ قوائف درج کراتے ان کو اتنا ٹائم جو ہے وہ لگ جائے. یہاں تو مطلب کسی چیز کی بھی جو ہے وہ درجہ بندی جو ہے وہ کروانے کے لیے نکلیں تو اتنا ٹائم سرف ہوتا ہے. ابھی تک ہم جو ہے وہ ہیومن کو ہیومن رائٹس نہیں دے پائے, تو یہاں کے رائٹس تو پھر یہ تو بڑا مشکل ہی کر دیا. دیکھیں اس میں اگر تو دیکھیں شادی سے پہلے, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ چیزیں اپنی دیکھیں, اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں نا تو آپ کو ان چیزوں کے اندر ٹائم نہیں لگے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے. شادی پہ بھی ٹیکس لگا دیا؟ نہیں, شادی پہ ٹیکس نہیں لگایا, شادی پہ ٹیکس نہیں لگایا, بلکہ ہم نے یہ کیا ہے کہ چیزوں کو ایزی کر دیا بیکاز اس میں یہ ہو جائے گا کہ کسی کی چیز کسی سے چھپی نہیں رہے گی. دو خاندان آپس میں جب ملیں گے کسی کی کوئی بھی چیز کسی سے چھپی نہیں ہوگی. بالکل صحیح, یہ بہت اچھی بہتر بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے بعد جا کے جب دو خاندانوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی برابری کے تھے ہی نہیں تو مسئلہ مزید جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو پہلے ہی جو ہے وہ کرنے سے پہلے ہی جب تمام قوائف جو ہے وہ درجہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہوں گے تو میرا خیال ہے ان سب چیزوں کی یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب ہوا ہے تو چلیں دیر آئے درست آئے. اور اگر ہم جیسے خواجہ سرا کی بات کر رہے ہیں اور خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ معاشرے میں ایک اہم مقام دلوانے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک کچھ اور مزید آپ جو ہے وہ ان کے لیے لے کر آ رہے ہیں, کوئی اور جو ہے وہ ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہیومن رائٹس منسٹری نے ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کر راجہ یاسر ہمایوں جو منسٹر ہیں ہائر ایجوکیشن کے, ان سے بھی بات کی. سارا کچھ اس کے اوپر ہماری بڑی اچھی گلائزنگ چل رہی ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے مزید کوٹاز جو ہے نا وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, تاکہ یہ اسٹوڈنٹس وہاں پر جائیں اور پڑھیں. اب وہاں پہ مسئلہ کیا آتا ہے جو ہم لوگ جس کو لے کر تھوڑے سے شیکی ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی ایکسیپٹنس کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو چکا ہونا زیادہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, آپ ان کو جو ہے وہ ٹیز کرنے سے دوسرے کو نہیں روک سکتے. وہ کوئی ان کے سامنے بزرگی چلا جائے تو وہ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں, تو پھر یہ تھرڈ جنریشن جب وہاں پر جو ہے وہ پڑھیں گے ان کے ساتھ آپ تو کوٹا رکھ دیں گے, آپ تو لیول جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر دیں گے, لیکن جو ان کو مینٹلی وہاں جا کے ڈپریشن ہوگا اس کا کیا ہوگا, اس کا بھی تو کوئی انتظام کریں. ہاں وہی ایک چیز ہے نا جس کو لے کر ہم لوگ تھوڑا سا شیکی ہو رہے ہیں, اور یہ چیزیں ڈیلے میں اسی لیے جا رہی ہیں کیونکہ دیکھیں پلاننگ تو یہ اچھی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کے اوپر ایک ہم نے جب اس کو فل امپلیمنٹیشن میں لے کر آنا ہے نا, تو اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی قانون یا تو پاس کیا جائے یا ایسی کوئی چیز اویئرنیس کیمپینز کے تھرو کی جائے کہ یہ
تنگ نہ ہو وہاں پہ جا کر. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی ہے اس پر ابھی آپ کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے, کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویسے ہمارا خیال تھا کہ ہم لوگ اس سال کے اندر بیچ میں ہی پورا کر لیں گے, بٹ کورونا کی وجہ سے تھوڑی چیزیں ڈیلے میں چلی گئیں. اچھا, بچوں کے حوالے سے اگر بات کر لیں, ہمارے جو بیگرز ہیں, جو بچے ہیں, جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور راستے میں بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ جو بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں, ویسے جو چائلڈ پروٹیکشن والے جو ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ مزید کیا کام کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو وہ سننے میں آیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ان پروسیس ایک ایسی جو ہے وہ کیمپین سٹارٹ کر دی ہے جس میں وہ بچے جو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں یا جو ہے وہ مانگتے دکھائی دیتے ہیں, ان کو پکڑ کے جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے, اور ان کو جو ہے وہ ایک اچھا ماحول دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے ذرا یہ ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میں سارا احمد جو چیئر پرسن ہے, ان کے ساتھ بلکہ ہم لوگ مل کے ہم لوگوں نے ایک پورا ایک گینگ پکڑا, اچھا, جس کے اوپر ہم نے ایف آئی آر بھی کروا دی اور سارا کچھ کروا دیا. ان کے اوپر کیس چل رہا ہے اس وقت, اور ہم نے بچے بھی بازیاب کرائے وہاں سے. اچھا, تو اقبال ٹاؤن میں وہ گینگ پکڑا گیا تھا, لاہور میں, لاہور اقبال ٹاؤن اچھا میں. اچھا, اور یہ میں کہتا ہوں بڑی سکسیس ہے کہ ہم نے, اور میرا خیال ہے میں نے آپ کی وہ تصویریں بھی دیکھی تھی اس ٹائم جب آپ لوگ یہ سارا کوئی آپ لوگ گئے ہیں وہاں پر, یا آپ ان کے ساتھ تھے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جس طرح سے تھا. بالکل, اعجاز عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جو صوبائی وزیر ہیں انسانی حقوق کے, اور ہم لوگوں نے بیگر مافیا کو جب پکڑنے کی بات کی تو اس میں سارا احمد کو بڑی زیادہ ویسے وہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایکٹیولی اس کو دیکھا. اس سے پہلے اعجاز صاحب اور میں آن روڈز رہے ہیں کافی دن تک, اور ہم لوگ مال روڈ سے لے کر گارڈن ٹاؤن, ہم لوگ مطلب میں سمجھتا ہوں سروے کرتے رہے, اور ہم لوگ جا جا کر ان بچوں کو پکڑتے رہے, ان سے پوچھتے رہے کہ یہاں پر یہ کیا ہے, کس طرح سے. ہم نے بچے نہیں بتاتے, وہ بڑے پکے ہوتے ہیں, بچے پکے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے وہاں کے جو رہائشی ہیں, جو وہاں پر عام لوگ دکاندار ہیں, ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ روز کا کام ہے, صبح گاڑیاں آتی ہیں چھوڑو ایریا کی, شام کو گاڑیاں, اور مطلب گاڑیاں بھی وہ کہتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں, اچھا, مطلب سیوک میں آ رہے ہیں, بچوں کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے, اور گاڑیوں میں آ رہے ہیں, آڈی میں آ رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنے مافیا ہے. دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندے سے میری ریسنٹلی بھی بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ یار 2 بندے نا میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے, صرف 2 بچے, ایک کو کچھ چیزیں لے کر دی اور میں نے کہا کہ جو اس کو بیچو, اور ایک کو میں نے اس کے پاس ہی اشارے پہ بھیک پہ لگا دیا. شام کو وہ بچہ 800 لے کر آیا جو بھیک پر تھا, اور جو مزدوری والا بچہ تھا وہ 200 روپیہ لے کر آیا. صحیح صحیح. تو جب مائنڈ سیٹ ہی یہ ہم پبلک خود سپورٹ کر رہی ہے ایسی چیزوں کر رہی ہے, صحیح. تو پھر آپ مجھے بتائیں جب ایک بچہ کو بیچنے آ رہا ہے, آپ کی منسٹری اس پر کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ان بچوں کو جو ہے ان کے رائٹس دینے کے لیے, اگر ہم ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں پرووائڈ کر دیں, ان کو جو ہے وہ کچھ ایسے مواقع دے دیں, ان کو پڑھنے کا جو ہے وہ ان کے لیے جو انسٹیٹیوٹس ہو جائیں الگ سے, یا جیسے انڈیپینڈنٹلی لوگوں نے اپنے کام شروع کیے ہوئے, تو آپ کی منسٹری نے اب کے جو ہے وہ کیا آپ سی ایم صاحب سے آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, بات ہوئی ہے, انہوں نے کوئی آپ کو جو ہے وہ بتایا ہو, آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں سی ایم صاحب بھی بڑے ایکٹیولی اس کو مانیٹر کرتے ہیں. جیسے جب ہم نے یہ گینگ گرفتار کروایا سارا احمد نے, تو سی ایم صاحب نے اسی وقت کال کر کے, کیونکہ پہلے ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی, اچھا, اور ہم لوگوں نے بڑا پریشر ڈالا اس کے اوپر, مطلب آپ لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی, اس میں بہت ٹائم لگ رہا تھا, پیچھے سے کالز آنا شروع ہو گئی, کہاں سے کالز آ رہی تھیں کہ ان کو سیف پاتھ دینا ہے. اچھا, تو سی ایم صاحب نے, اعجاز عالم صاحب نے, دونوں نے ایس پی کو فوراً فون کر کے کہا تھا کہ جی مجھے ان کے اوپر پرچہ چاہیے, اور جب ان کی کال گئی تو 10 منٹس پرچہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو the thing is کہ دیکھیں ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا نا کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی تو بیک کر رہا ہے, ایگزیکٹلی. اچھا, یہ خواجہ سرا بھی ہمیں جو ہے وہ سڑکوں پر اس طرح بھیک مانگتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں, یہ بھی ایک خاص کیٹیگری جو ہے وہ نظر آتی ہے. ان کے پیچھے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں, یا ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں, یا پھر یہ ان کا اپنا ہی کوئی الگ سے جو ہے وہ سیٹ اپ ہے, ان کی کوئی ریسرچ یا کوئی بات آپ کے ان سامنے؟ کا سیٹ اپ ایک الگ سے ہے. اچھا, تو وہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے, سوشل ٹرینڈ بھی چلا سوشل میڈیا پہ کہ ان کو اس منسٹری میں نہیں ہونا چاہیے, شاید وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں, تو اس پر بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, وہ ہمیشہ جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ جڑی بیٹھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں, اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الماس بابی صاحبہ نے بھی جو کچھ بھی کہا وہ اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں, یہ ان کو چینج ہونے میں ٹائم لگے گا, پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا, دیکھیں اس سے آپ آئیڈیا کریں نا کہ اپوزیشن یہاں پر ہر مافیا کو بیک کر رہی ہے کہ ہم اگر کسی چیز کا, مطلب خان صاحب کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں, وہ چیز 1 مہینے بعد اس کا ریٹ ڈبل کر دیا جاتا ہے. تاجر مافیا کرتا ہے, حکومت نہیں کرتی ہے. حکومتی ڈی سی ریٹ آپ چیک کیا کریں, وہ وہی رہتا ہے. اچھا, جیسے آٹا آج بھی 820 روپے کلو ہی ہے, 20 کلو کی جو وہی تاجر مافیا. جب ہم کریک ڈاؤن کی طرف آتے ہیں, کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ان کو اپوزیشن بیک کر
کر رہی ہے. اپوزیشن ایک طرف سے ہمیں یہاں سے پھنسا لیتی ہے کہ جی ہم لوگوں نے آن روڈز آنا ہے, دوسری طرف سے اپنے مافیا کو وہ سپورٹ کرتی ہے. آپ لوگ نہیں تگڑے بالکل بھی نہیں ہے الحمدللہ, وہ تگڑے بالکل بھی نہیں ہے, لیکن خان صاحب اس وقت بہت ایکٹیولی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جیسے دیکھیں اگر کسی کو سپورٹ کرنے کی بات ہوتی تو یہ مافیا ہمارے ساتھ انگیج ہوتا, یہ روڈ پر نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ ایسا تو کام کرنا چاہیے جو کہ ان کو بھی, جیسے خواجہ سرا ہیں ان کو بھی تکلیف نہ. وہ کہتی ہیں خواجہ سرا تو گھر میں بیٹھے, ان کو تو بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہے, نہ ان کو روزگار کی کوئی اسکیمیں, نہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چیزیں جو ہے ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اگر این جی اوز کی بھی بات کی جا رہی ہے تو این جی اوز بھی دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ نوازتے جاتی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں کئی جگہوں پر تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو اپنے اندر یونٹی پیدا کر کے ایکٹیو ہونا پڑے گا. صحیح. یہ الماس بوبی بہت اچھی ہیں, عائشہ مغل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنی جو جنریشن ہے اس کو انگیج کریں, اپنی کمیونٹی کو لے کر چلیں. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے یہاں پر کہ ان کے پیچھے بھی ایک مافیا ہے جو کہ ہے گروز. ٹھیک ہے, وہ ان جو باقی کمیونٹی ہے نا, وہ گروز اس کو اٹھنے نہیں دیتے. صحیح. جب تک دیکھیں یونٹی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. مطلب دیکھیں ہم لوگ ایک پینل پہ آنا پڑے گا نا, ہاں ایک پینل پہ آنا پڑے گا, پوری کمیونٹی کو ایک پینل پہ آنا پڑے گا. جب تک ہم بٹے رہیں گے, جب تک ہم الگ الگ رہیں گے اور اپنی الگ الگ ٹرائی کرتے رہیں گے, تب تک کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا. تو اسی طرح ان کو بھی اکٹھے ہونا پڑے گا. جب تک ٹرانسجینڈرز اکٹھے ہو کر ایک یونٹی کے ساتھ نہیں آئیں گے. ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, یہاں پر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ شدید طریقے سے ناکام ہے. کبھی جو ہے وہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں ہمارے جو ہے وہ ناردرن ایریا میں جو ہے وہ کسی لڑکی نے لڑکی سے شادی کر لی, لڑکے نے لڑکا بن کے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اس پر بھی جو ہے وہ کچھ امپلیمنٹیشنز جو ہے وہ آپ نے کی ہیں. پھر یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کا بھی جو ہے وہ خواتین کی طرح جو ہے وہ اپنا بیہیو رکھتے ہیں تو بھی ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. وہ اگر لڑکا بن کے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں تو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھیں پھیلی پڑی ہیں, جیسے ٹیبل پر ایک چیز جو ہے وہ بکھری پڑی اور اس کو سمیٹنے کی ضرورت ہو. اس ٹائم حکومت کو یہی ضرورت ہے کہ ان ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنی آپ بات کرتے ہیں اس کو سمیٹ لیں, اس کو سمیٹ کے جو ہے وہ اس کو تیل گا کے ان کو جو ہے وہ جن کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں. دیکھیں اس کے اندر پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہر چیز ہیومن رائٹس کے انڈر نہیں آتی. کس طرح نہیں آتی کہ دیکھیں اگر ہم ٹرانسجینڈرز کی بات کرتے ہیں تو وہ معاملہ ہمارے انڈر آتا ہے, میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور ہم اس کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ نے بات کی ناردرن ایریاز میں کہ کچھ واقعات اس طرح کے پیش آئے اور بھی شہروں میں اس طرح کے واقعات پیش آئے, تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, یہ ان کے فتوے بھی موجود ہیں. تو اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ اس ڈپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. سب کا ہی بنتا ہے, ہم کسی ایک بندے کو اسپیسیفک تو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی اس کو جو ہے وہ دیکھے. ظاہر ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی بھی بات آتی ہے, ایک جو ہے وہ ایک خاتون ایک مرد جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو جس ملک میں جس معاشرے میں سروائیو کر رہا ہے اس معاشرے میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنے حقوق کو کس طرح سے جو ہے وہ لے رہا ہے, یا وہ کسی کو بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا. جیسے اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ قوائف درج کروانے والی بات کی شادی کے لیے, یہ ایک اہم بات ہے. یہاں آ کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح بات چیز جو ہے وہ کرنی پڑے گی اور لکھنا پڑے گا. لیکن پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے, یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, تو وہ بھی مجھے کلیئر کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ ہوئیں, چلیں ایک اچھا قدم آپ لوگوں نے جو ہے وہ اٹھایا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مزید آپ لوگ جو ہے اس میں ڈیولپمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیولپمنٹس ہم سب سے پہلے تو یہ کر رہے ہیں کہ ابھی سٹارٹنگ میں انشاءاللہ ہم لوگ 10 اضلاع سے شروع ہوں گے, 10 ڈسٹرکٹ سے, یہ پنجاب کے 10 اضلاع کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ پنجاب کے ابھی جس طرح قصر بہبود ہے ایک ٹیچنگ سینٹر ہے نا, اسی طرح کا ہم ایک سینٹر بنا, اس طرح کے کئی سینٹرز ہم ان اضلاع میں بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے, انیشیلی ہم 10 میں جا رہے ہیں, ہیومن رائٹس منسٹری خود کر رہی ہے اس کو. اچھا اس میں ہوگا کیا, وہ قصر بہبود ٹائپ کے جو یہ چھوٹی چیزیں بنیں گی, اس میں پھر سے ٹرانسجینڈرز کا بھی کوٹا ہے, مائنورٹیز کا بھی کوٹا ہے کہ ان کو لرننگ دی جائے گی, کوکنگ کلاسز ہوں گی, سلائی کڑھائی کی ان کو ٹیچنگز دی جائیں گی. مطلب یہ چیزیں دی جائیں گی اور دی جانی چاہیے, اس سے ان کے روزگار کے مواقع مزید بڑھیں گے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. اچھا اس کے علاوہ مائنورٹیز کے لیے یوحنا آباد یہاں پر ایک سوسائٹی ہے فیروز پور روڈ کے اوپر, اس کو ماڈل ولیج ماڈل کالونی بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ ماڈل کالونی بن جائے گی انشاءاللہ ود ان دی اینڈ آف دس ایئر. میرا خیال ہے اس کے اوپر کافی اچھے ورکنگ ہو چکی ہے, نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر کام ہو چکا ہوتا اب تک, کرونا کی وجہ سے رک گیا, لیکن مزید چل پڑا ہے وہ کام. ایل ڈی اے اور ہیومن رائٹس منسٹری مل کے اس کو کر رہے ہیں, اور بڑے ہی اسپیڈلی وہ کام چل رہا ہے, بڑا اچھا کام چل رہا ہے الحمدللہ.
تو ابھی تو ایل ڈی اے کے پاس جو ہے وہ پیسے ہی نہیں ہے, ان کی بھی 20 کروڑ روپے کی کچھ معطلی کی جو ہے وہ آج ہی میرے پاس جو ہے وہ خبر آ رہی دیکھیں اس میں ٹوٹلی اس میں ہم نے کیا کیا ہیومن رائٹس کا جو بجٹ ہے, ہیومن رائٹس نے اپنا بجٹ مرج کیا ایل ڈی اے کے ساتھ, اچھا, اور پھر ہم اس کو ماڈل کالونی بنانے جا رہے ہیں اچھا, آباد کو. ٹھیک ہے, تو لیکن پھر بھی ایل ڈی اے کو بھی تو اس کے لیے جو ہے وہ اخراجات کی ظاہر ضرورت ہوگی, ہیومن رائٹس منسٹری کر کے, اچھا وہ آپ ہی کریں گے اس کو سپورٹ, ٹھیک ہے, ایل ڈی اے ہمیں بنا کر دے گا, لیکن ہم لوگ بجٹ سپورٹرز آپ ہیں پیچھے, ٹھیک ہے, آپ کی منسٹری کا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین جو ہے وہ چیز سامنے آئے گی اور لوگوں کو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا؟ obviously دیکھیں ایک کالونی اس طرح کی بن جائے گی, ماڈل کالونی بن جائے گی, کیونکہ کیا کہا جاتا ہے یہاں پہ, دیکھیں پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں, ایک سفید اور ایک ہرا. اچھا جو ہرا ہے وہ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے, جو سفید ہے وہ اقلیتی امور کے لیے ہے, ٹھیک ہے, وہ اقلیتوں کے لیے. اب یہاں پر اقلیتی ایریاز جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ماڈرنائز نہیں ہوئے. ظاہر ہے پاکستانی تو وہ بھی ہیں, حق تو ان کا بھی ہے, صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس منسٹری جو پنجاب کی ہے ہماری, وہ پہلی دفعہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم ان کو ماڈل ولیجز بنائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو بھی احساس کمتری نہ رہے. ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک اچھا جو آپ لوگ سٹیپ لینے کے لیے جا رہے ہیں, جس پر جو امپلیمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے, یہ بہترین چیز ہے. اس سے جو ہے وہ دوسری مائنورٹیز بھی اور جو ہے منورٹیز بھی دونوں جو ہے وہ آپس میں مل کے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کریں گی. لیکن پھر آپ لوگ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں کاغذوں میں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں, اسٹیمپ پہ لگ جاتی ہیں, سائن ہو جاتے ہیں, لیکن پھر ہم جو ہے وہ ترستے رہتے ہیں کہ آپ کہہ کر گئے تھے کہ امپلیمنٹ ہوگا, لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوتے جو ہے وہ کئی سال لگ جاتے ہیں. یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں امپلیمنٹیشن کی طرف ہیں, یہ جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, نظر آئے گا آپ کو. اچھا اس کے بعد جو کوٹاز کی بات کی میں نے آپ سے, ہیومن رائٹس منسٹری اور ہائر ایجوکیشن مل کے جو ٹرانسجینڈرز کے کوٹا کے لیے کام کر رہے ہیں, اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایئر کے اندر انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. تو اب مطلب کہ ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں, جو خواجہ سرا ہیں, وہ بھی امید رکھیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یہ جو سماجی پرابلمز, یہ مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے, کہ اس چیز سے جو ہے وہ آپ لوگ اویئر کرنے میں لوگوں کو جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے حکومت, کہ ان کو جو ہے وہ وہی مقام دیا جائے جو ایک عام شخصیت یا ایک مرد یا ایک عورت کا جو ہے وہ مقام یہاں پر ہے. جیسے کہ ان کو جو آئی ڈی کارڈ میں یہ مقام دے دیا گیا کہ ان کے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے وہ ایک شناخت ہو گئی کہ یہ خواجہ سرا ہے, تو ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ سکون ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ موجود ہیں, اس دنیا کا ہی حصہ ہیں. پہلے تو ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا, یہ بھی معاملات جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑے کریٹیکل اور تکلیف دہ تھے, لیکن اب ایک بڑی پوسٹوں پہ بھی آپ ان کو جو ہے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے, یا یہ چیز ہمیں جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے یا آگے اچھا ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ ان کو جو ہے وہ ابھی جیسے انہوں نے الماس بوبی نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ حکومت کو تو اپنا جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے اس ٹائم, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کام کرے گی. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں حکومت کے بارے میں, اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں, تو آپ کی ظاہر ہے آپ کے تمام ادارے, آپ کی منسٹریز تمام جو کام کر رہے ہیں, وہ بھی تو ظاہر ہے پھر انہی سب چیزوں میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں نا. دیکھیں اس کے اوپر کام چل رہا ہے, اور یہ انہوں نے کہا, انہوں نے الماس بابی نے خود بھی کہا کہ حکومت جو شکایت انہوں نے کی ہے وہ اس سے آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس سے میں سیٹسفائیڈ اتنا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس چیز کی میں نے ابھی تک کوئی ایسی نہیں دیکھی کہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز یا پنجاب لیول پہ سننے میں نہیں ہے کہ فیڈرل میں اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا ہے کچھ بھی نہیں اس میں جہاں تک میرا خیال ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ نشاندہی آج میرے پروگرام میں کی ہے تو کیا آپ اس کو چیک کر کے جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائیں گے؟ اس کو چیک کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ یہ پروگرام میں ہم سے جو ہے وہ پرومس کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی جو آپ کی پنجاب کی منسٹری ہے وہ اس چیز کو دیکھے گی کہ پنجاب میں کہیں اس طرح کی کوئی عہدے یا کوئی جو این جی اوز ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں, کہیں ایسے لوگوں کو فارورڈ تو نہیں کیے جا رہے کہ جہاں پر جو ہے وہ خواجہ سرا بیچارے جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, ان کا حق ہو لیکن حق جو ہے وہ کوئی اور لے جائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ نہ ہو. اب یہ دیکھیے یہ سب ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, ہمارے معاشرے میں مینٹلی طور پر ایک ایسا انتشار پھیل چکا ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی لیولز کو, سٹیٹس کو سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں. ہم وہ کام جو ہے وہ شوق سے کرتے ہیں جسے ہمیں منع کیا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بالکل منع ہے. اس پر جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی جو ہے وہ اسلامک اسکالر کی رائے لیں تو وہ انتہائی ناراضگی کے ساتھ جو ہے وہ شاید اس چیز کا اظہار کریں, یا بتائیں بھی تو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام میں موجود نہیں ہیں. ہیومن رائٹس کی بات کریں تو آپ جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ بیسڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی ایک انسان کو جو ہے وہ جینے کا حق ہے, وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جی سکتا ہے. لیکن کیا ہمیں ایسے جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز نہیں کرنی چاہیے, ایسے قوانین نہیں بنانے چاہیے جس میں ہمیں یہ پتا ہو کہ ایک جو مرد ہے وہ مرد اور ایک عورت جو ہے وہ عورت, اور ایک مرد اور عورت کا آپس میں جو رشتہ ہے ہم اس چیز کو ڈیفائن کر سکیں؟ دیکھیں اس کے اندر میں نے پھر آپ سے وہی بات کہی
کہ ایسے موقعوں کے اوپر کئی، جس طرح انہوں نے بھی بات کی تھی الماس بابی نے، کہ کچھ ایجنڈاز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک یہ ہے، ایجنڈاز کہاں سے آتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا اور ہے. اس پہ جو کام ہو رہا ہے ہاں. اس پہ کام ہونے کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم اتنے اسٹرانگ کیوں نہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے ابھی یہ بات کہی کہ ماڈرنائزیشن کو ویسٹرنائزیشن سے نہ کمپیئر کرو. یس ٹھیک ہے، ایگزیکٹ تو دیکھیں خان صاحب اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ ہیں اس چیز کو لے کر کہ یہ چیزیں غلط ہیں. غلط ہے. میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اسلامی نظریاتی کونسل کے انڈر آتی ہیں اور یہ کام ہے ان کا کہ وہ اس کو دیکھیں. دیکھیں اگر ہم باہر کی بات کرتے آپ ہیں، لوگ آپس میں مل کے بھی تو کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بنائی جا سکتی ہیں اور کام چل رہا ہے. کیونکہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنا ہے نا. انٹرفیتھ ہارمنی ہماری منسٹری کا حصہ ہے، اس کے اوپر کام چل رہا ہے. کئی علماء ہمارے ساتھ انگیجڈ ہیں اس کے اندر، صحیح. الگ الگ فرقوں کے علماء ہمارے ساتھ انگیجڈ ہیں. اچھی بات تو ہے. وہ ایشو اس طرح کا تو نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے اس کے اوپر. صحیح. لیکن جب خان صاحب نے یہ بات خود کر دی کہ ویسٹرنائزیشن کو ماڈرنائزیشن نہ سمجھو، ہاں ماڈرنائزیشن از سم تھنگ ایلس، ہاں. اور ویسٹرن کا جو کلچر ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو بالکل سیم مت سمجھو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس چیز کو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے. تو اس کے لیے کام چل رہا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کوئی نہ کوئی ایکٹیویشن کی جائے گی. آپ اپنی منسٹری کے تھرو، ایک میرا اوپینین ہے یا مشورہ سمجھ لیجئے، کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ جس میں آپ جو ہے وہ ایسی کوئی کیمپین لانچ کریں جس میں ہم جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ پلے کارڈز یا کچھ جو ہے وہ پمفلیٹس یا کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ بانٹی جائیں جس سے لوگوں کو ہم اپنے رائٹس لے کیسے سکتے ہیں اس کا پتا ہو. یہاں پہ کم سے کم میرا خیال ہے 75% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے رائٹس ہیں کیا اور انہوں نے رائٹس لینے کیسے ہیں. مطلب ہر بندہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی زندگی جو ہے وہ بے تکی جیے جا رہا ہے. وہ اگلے دن کا انتظار کرتا ہے کہ اگلی صبح ہوگی اور پھر یہ معاملات ہوں گے اور پھر یہ حالات ہوں گے اور پھر اگلے رات کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر ایک نئی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہے ویسے نکل آتی ہیں. یہ کچھ اویئرنیس تو آپ لوگوں کو دینی چاہیے نا آپ کی منسٹری کی طرف سے. دیکھیں کچھ تو ہماری آنا منسٹری چاہیے. اس طرح کے بہت کام آلریڈی کر رہی ہے. ہمارے پیمفلیٹس ہیں، ہماری بکس ہیں، ہم لوگ بانٹتے ہیں، ہم لوگ آن روڈز کھڑے ہوتے ہیں اکثر. میں اور اجاز عالم کچھ صاحب، کمرشلز میں ایسا کام ہونا چاہیے، کچھ ڈراماز میں ایسی چیزیں دکھانی چاہیے، کچھ پروگرامز میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی منسٹری کو جو ہے وہ ایڈ ہونا چاہیے. بار بار آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ آنا چاہیے، بتانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کیا کام کریں. کیونکہ آپ لوگوں کی جو منسٹری ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ منسٹری ہے اور سب سے زیادہ بوجھ بھی آپ لوگوں پر ہے. سب سے زیادہ. تو آپ نے جب ان سب چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، سامنے لے کر آنا ہے، مارکیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو اور عوام کو بتانا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور آپ اپنے رائٹس لے کیسے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے تو پھر ظاہر ہے اویئرنیس کے علاوہ تو یہ اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تو آتی. وہ ہم لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، کیمپینز چلا رہے ہیں، اویئرنیس کیمپینز یونیورسٹیز میں چلاتے ہیں، کالجز میں چلاتے ہیں، سیمینارز اٹینڈ کر، اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کوآپریٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ والنٹریلی بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں اس وقت. ہمارے ساتھ پیمفلیٹس جب ہم بروشرز بانٹتے ہیں لوگوں کو، پبلک کو، تو اویئرنیس کیمپینز میں اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سارے والنٹریلی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات پھر میں وہی کروں گا آپ سے کہ دیکھیں کئی چیزوں میں ہیومن رائٹس منسٹری نہیں اس طرح سے اپنے آپ کو انگیج کر سکتی جس طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنے آپ کو انگیج کر کے. ٹھیک ہے، آپ بار بار جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ ہے. زور دے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں بھی آپ کے ساتھ انگیج ہو کے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسانیت کی بات ہے. یہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بات ہے جس کا ذکر جو ہے بار بار وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنی اسپیچ میں بھی کرتے ہیں اور اپنی بات میں بھی کرتے ہیں اور شاید اسی بیس پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی بھی ہے. تو آپ نے جہاں جس منسٹری میں کام کرنا ہے، جس منسٹری جو آپ سے جو ہے بلانگ کرتی ہے، اس میں بھرپور طریقے سے اب تو بیسٹ دینے کا ٹائم ہے. اب تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ سوچیں سمجھیں پلاننگز کریں. اب تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں آنی چاہیے جو ایک دم آئیں اور چھا جائیں. نہیں، اور انشاءاللہ یہ جلدی آپ لوگ دیکھیں گے. کافی چیزیں ہماری امپلیمنٹیشنز کی طرف اس لیے نہیں جا سکی بیکاز کرونا کی وجہ سے کافی چیزیں ڈیلے ہو گئی. کووڈ کی وجہ سے تمام تو کووڈ کی وجہ سے جو ہماری چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ ود ان دی نیکسٹ ایئر دیکھیں گے کہ امپلیمنٹیشن ہوگی ان چیزوں کے اوپر اور وہ ملک کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ اور وہ انسانیت کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، ہیومینٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کچھ نے مطلب آپ کی جو ہے وہ چیزیں ہم جو ہے وہ آن اینڈ آن دیکھیں گے بہت جلد. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا عمر صدیقی صاحب اور آپ نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نمائندگی بھی کی اپنی منسٹری کی اور آپ نے بھی ہمیں بتایا بھی کہ کچھ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس منسٹری جو ہے وہ کچھ اہم اقدامات جو ہے وہ سامنے ان کے جو ہے وہ آئیں گے. خاص طور پہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے جس میں الماس
نواز وہ بھی صاحبہ بھی جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال جو موجود رہی, ان کی بھی کچھ شکایتیں جو ہے وہ ہم نے آن اسکرین جو ہے وہ سنی, اور اس پر آپ نے جو ہے وہ ضرور غور کرنا ہے, اور اس پر پھر آپ نے جو ہے مجھے رپورٹ کرنی ہے, مجھے ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ سچائی جو ہے وہ موجود ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا ضرور لے کر آئیں کہ جس سے جو ہے وہ ایک عام آدمی کو, ایک عام انسان کو جو ہے فائدہ ہو سکے. سوشلی ہم سماجی طور پر ایک دوسرے سے بہت دور ہیں, اور ہم جو ہے وہ ایکسیپٹنس جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز ایک نام رہ گیا ہے, وہ شاید صرف نام ہی ہے, ہم اس پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. لیکن ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ایک مرد ہو, عورت ہو, یا تھرڈ جنریشن ہو, ایک خواجہ سرا ہو, یہ سب معاشرے کا حصہ ہیں. ان سب کی جو